دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جن مدینہ میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کی صحن میں داخل ہوا، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور دستے ادب جوڑ کر حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ میری آرزو پوری کر دیں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال پر خون اور پیپ نکل رہی ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے اور کب باندھے؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت اور پاور پوری جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جو مخلوق جن میں سے نہیں تھا، میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے آگے سے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، آج تک تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ پھر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کیا، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو۔ وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جن قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، مگر میرا درد نہ گیا اور نہ ہی میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ وہ سب بے بس ہو گئے اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہ کھلے اور میرا درد بھی ختم نہ ہوا۔ پھر میں حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے، میں ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی سے بھی میرے ہاتھ نہ کھلا اور نہ میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کے ہاتھ باندھے ہیں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، وہ کب آئیں گے؟ انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا، تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ تو پھر ان صحابہ نے بہت کوشش کی، مگر وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط ہے کہ ہماری تلواروں سے بھی نہیں کٹتا۔ صحابہ بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے بچائیں۔
اپنی پناہ میں لے لیں۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو؟ تو جن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو وہی شخص ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچائیے۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا ڈر ختم کرو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اس کو آزاد کر دو، اس پر رحم کر دو، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ کائنات حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور اس جن کے ہاتھ کھل گئے، خون اور پیپ جو اس کے کانوں سے بہہ رہا تھا وہ بھی صاف ہو گیا، جن کی طاقت اور قوت اور اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا یا رسول اللہ مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے اور میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟